یہ ہفتہ-وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 19 اپریل 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کفارے کا عقیدہ۔ سنہری متن: تواریخ۔ چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور اپنے آپ کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ جوابی مطالعہ: ایوب۔ اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اس کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنے منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور وہ تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ تواریخ: اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اس کو ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ زبور: اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میکا: خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ زبور: شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا، پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ زبور: اب اے خدا کو بھولنے والو اسے سوچ لو۔ یعقوب: تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت سے خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو
तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। खुदा के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। मरकस। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। लूका। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमी को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने लगे, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यूहन्ना। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा,
کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ اب میں میر بیکر کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ مسیح ایک ناقابل تسخیر انسان پیش کرتا ہے جسے روح خلق کرتی، بناتی اور حکومت کرتی ہے۔ اس خدا یعنی اس کے الہی اصول کے ساتھ انسان کی شراکت کو مسیح بیان کرتا ہے، جو انسان کو پوری دنیا پر اختیار دیتا ہے۔ انسان خدا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ روحانی انسان خدا کی شبیہ پر بنایا گیا اور وہ خدا کو منعکس کرتا ہے۔ سائنسی عکس میں انا اور باپ غیر منفک ہیں۔ میں یا انا، الہی اصول، روح، جان، غیر مادی، غیر منطقی، لافانی اور ابدی عقل۔ یہاں صرف ایک میں یا ہم ہے، صرف ایک الہی اصول یا عقل ہے جو سب وجود رکھنے والے مرد اور عورتوں پر حکمرانی کرتا ہے، جو اپنے انفرادی کردار میں ہمیشہ سے جوں کے توں رہتے ہیں، تاہم وہ صرف ایک اصول کے ماتحت ہوتے ہیں۔ خدا کی تخلیق کی تمام تر چیزیں ایک عقل کی عکاسی کرتی ہیں، اور جو کوئی اس ایک عقل کی عکاسی نہیں کرتا وہ جھوٹا اور غلط ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ بھی کہ زندگی، مواد اور ذہانت مادی اور ذہنی دونوں ہیں۔ ایک خودی، ایک عقل یا روح جسے خدا کہا جاتا ہے، لامتناہی انفرادیت ہے جو سب روپ اور خوبصورتی دستیاب کرتا ہے، اور جو انفرادی روحانی انسان اور چیزوں میں حقیقت اور الوہیت کی عکاسی کرتا ہے۔ فانی وجودیت ایک خواب ہے۔ فانی وجودیت کی کوئی حقیقی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ انا ہے۔ روح ایک خودی ہے جو خواب کبھی نہیں دیکھتی، بلکہ سب باتوں کو سمجھتی ہے، جو کبھی غلطی نہیں کرتی اور ہمیشہ بیدار رہتی ہے، جو کبھی ایمان نہیں رکھتی بلکہ جانتی ہے، جو کبھی پیدا نہیں ہوتی اور نہ مرتی ہے۔ روحانی انسان اس خودی کی شبیہ ہے۔ انسان خدا نہیں ہے، بلکہ روشنی کی وہ کرن ہے جو سورج سے نکلتی ہے۔ انسان یعنی خدا سے نکلا ہوا خدا کو منعکس کرتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ سمندر کے ساتھ ایک ہے، روشنی کی ایک کرن سورج کے ساتھ ایک ہے۔ اسی طرح خدا اور انسان، باپ اور بیٹا ہستی میں ایک ہیں۔ کلام کہتا ہے کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ یہ عقیدہ کہ انسان خدا سے الگ وجود یا عقل رکھتا ہے، فنا ہونے والی ایک غلطی ہے۔ اس کا سامنا یسوع نے الہی سائنس کے ساتھ کیا اور اس کے عدم کو ثابت کیا۔ مالک کے اس قول نے کہ میں اور باپ ایک ہیں، اسے ربیوں کے روایتی نظریے سے منفرد بنایا۔ خدا سے متعلق اس کی بہتر سمجھ ان کے لیے ڈانٹ ٹپٹ تھی۔ وہ صرف ایک عقل سے واقف تھا اور کسی دوسرے پر اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ انا عقل تھی، نہ کہ بدن تھا، اور یہ کہ مادہ، گناہ اور بدی عقل نہیں تھے، اور الہی سائنس کا یہ فہم اس پر زمانے کی پھٹکار لانے کا موجب بنا۔ لوگوں کے مخالف اور جھوٹے نظریات نے مسیح کی خدا کے ساتھ فرزندگی کو ان کے فہم سے چھپائے رکھا۔ وہ اس کی روحانی وجودیت کا شعور نہ پا سکے۔ ان کے جسمانی ذہن اس کے ساتھ عداوت رکھتے تھے۔ ان کے خیالات خدا کے اس روحانی نظریے کی بجائے جسے مسیح یسوع نے پیش کیا، فانی غلطی سے بھرپور تھے۔ کہانت کا تکبر اس دنیا کا شہزادہ ہے۔ اس کا مسیح میں کچھ نہیں ہے۔ حلیمی اور خیرات میں الہی اختیار ہے۔ حلیم ناصری نے اس مفروضے کو مسترد کر دیا کہ گناہ، بیماری اور موت میں کوئی طاقت ہے۔ اس نے انہیں بے اختیار ثابت کیا۔ اسے کاہنوں کے تکبر کو حلیم بنا دینا چاہیے تھا جب انہوں نے مسیحیت کے اظہار کو ان کے مردہ ایمان اور رسومات کے تاثر سے آگے بڑھتے دیکھا۔ اندھا پن اور خود کا راست بازی بدی کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔
جب محصول لینے والے کی آہ محبت کے عظیم دل سے نکلی تو اس نے اس کی حلیم خواہش کو فتح کیا۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔ یسوع نے دلیری سے حواس کے تسلیم شدہ ثبوت کے خلاف، منافقانہ عقائد اور مشقوں کے خلاف کام کیا، اور اس نے اپنی شفائیہ طاقت کی بدولت اپنے سبھی حریفوں کی تردید کی۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں بھی مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہگار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے، تو کفارے میں خدا کے ساتھ یکجہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے، جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے قابل بناتی ہے۔ استاد پر مکمل ایمان اور وہ سارا جذباتی پیار جو ہم اس پر نچھاور کر سکتے ہیں، صرف یہی ہمیں اس کی تقلید کرنے والے نہیں بنائیں گے۔ ہمیں جا کر اسی کی مانند کام کرنا چاہیے، وگرنہ ہم ان بڑی برکات کو فروغ نہیں دے رہے جو ہمارے مالک نے ہمیں عطا کرنے کے لیے کام کیا اور تکلیف اٹھائی۔ مسیح کی الوہیت کا اظہار یسوع کی انسانیت میں کیا گیا تھا۔ پینڈولم کی طرح گناہ اور معافی کی امید میں جھولتے ہوئے، خود پرستی اور نفرت پرستی کو متواتر تنزلی کا موجب بنتے ہوئے، ہماری اخلاقی ترقی دھیمی ہو جائے گی۔ مسیح کے مطالبے پر بیدار ہونے سے بشر مصائب کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ یہ کوششیں کامیابی کا سہرا پاتی ہیں۔ اپنی نجات کے لیے کوشش کریں، یہ زندگی اور محبت کا مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے خدا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قائم رہو جب تک کہ میں نہ آؤں، اپنے اجر کا انتظار کریں اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی کوششیں خوف و ہراس کی مشکلات میں گھری ہیں اور آپ کو موجودہ کوئی اجر نہیں مل رہا، واپس غلطی پر مت جائیں اور نہ ہی اس دوڑ میں کاہل ہو جائیں۔ جب جنگ کا دھواں چھٹ جاتا ہے، آپ اس اچھائی کو جان جائیں گے جو آپ نے کی ہے، اور آپ کے حق کے مطابق آپ کو ملے گا۔ خدا ہمیں آزمائش سے نکالنے کے لیے جلد باز نہیں ہے، کیونکہ محبت کا مطلب ہے کہ آپ کو آزمایا اور پاک کیا جائے۔ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی اور گفتگو میں سچائی غلطی پر فتح پا رہی ہے، تو آپ بالآخر کہہ سکتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو مضبوط رکھا، کیونکہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ یہ سچائی اور محبت کے ساتھ یکجہتی میں حصہ لینا ہے۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ مادی حص سے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا، جب تک کہ وہ آخرکار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکر کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے
حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔